شاہ صاحب، آج جو ایک سوال جو ہے پچھلے پروگرامز کے اندر ایک دو جو ہمارے ساتھ لوگ شریک تھے انہوں نے سوال پوچھا، اس سے ایک آئیڈیا سے ٹریگر ہوا ہے کہ یہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے، اور روز اس طرح کی جو ویسٹرن نیوز ایجنسیز ہیں بتاتی ہیں کہ جو پروبز ہیں ڈفرنٹ وہ دوسرے سیاروں تک جا رہے ہیں، یہ ایک دنیا ہے جس میں سولر سسٹم ہے اور پھر اور بہت ساری چیزیں. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ کائنات جو ہے، سائنس یہ کہتی ہے کائنات مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے ابھی بھی. اگر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اس کے باہر کیا ہے؟ کیا جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں رات کو دن کو، یہ ریالٹی ہے یا ایلوژن ہے؟ سائنس تو بھی پوری طرح اس کائنات کو ڈسکور نہیں کر پائی ہے. گریجولی ڈسکور ہو رہی ہیں. آلموسٹ ایوری ایئر ہم سنتے ہیں کہ ایک نیا پلانٹ دریافت ہو گیا. لیکن روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں 70,000 جہاں اور 20,000 عالم ہیں. یہ ہمارا زمین کا جو سولر سسٹم ہے یہ ایک جہان بنے گا. ایک جہان ایسے 70,000 جہان پوری کائنات میں موجود ہیں. یہ روحانیت کی بات ہے. اور 20,000 عالم ہیں. لیکن عرف عام میں ہم جہاں زندہ ہیں اس کو ایک جہان کہتے ہیں، اور ایک جہان وہ ہے جس کو عالم بالا ہم کہتے ہیں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ روح پرواز کرنے کے بعد کہاں جاتی ہے، اس کائنات سے باہر نکل جاتی ہے یا کائنات ہی میں رہتی ہے. تو عالم بالا میں ایک جگہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں. تمام روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. اس کو آپ ایک ٹرانزٹ کیمپ کہہ لیجئے کہ دنیا سے چلے جانے اور یوم حساب منعقد ہونے تک وہ تمام روحیں عالم بالا میں، عالم برزخ میں رہتی ہیں. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ بھی اسی کائنات کے اندر ہی عالم بالا میں ہے. عالم بالا. جو عام آدمی ہے اس کو تو جو جاگن ہے اس میں کہ یا اللہ دونوں جہانوں میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ رحم کرم فرما. وہ دو جہان جس کو ہم آپ کہہ رہے ہیں کرتے 20,000 جہان ہیں. نہیں، جو دیکھیے تھوڑا سا روزمرہ کی زندگی میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. وہ تمثیلی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہماری. جیسے بعض شاعر یا بلکہ یوں کہیے تمام شاعر خوبصورت چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن چاند تو نہیں ہوتا. تو جو ہم دونوں جہان کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی اور آخری زندگی. وہ اس لیے دونوں جہان اس کو ہم وہ اس سینس میں ہم یوز کر لیتے ہیں. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ جو فرض کے تاریخ اگر یہ بتایا ہمیں کس طرف جو ماڈرن ہیومن ہسٹری ہے وہ 10,000 سال کی ہے، لیٹ سپوز 10,000 سال سے جو لوگ اس جہان سے عالم بالا میں جاتے رہے ہیں وہ ایک ویٹنگ موڈ میں ہے اس وقت کا جس کا ہمیں بتایا گیا ہے. وہ وہاں کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہاں کی ایکٹیویٹی تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے صبح شام کیسے گزرتے ہیں، لیکن رہتے وہ عالم بالا ہی میں ہیں. اصل میں یہ سسٹم ایسا ہے کہ جتنی بھی روحیں تخلیق ہوئی ہیں وہ عالم ارواح میں موجود ہیں. جب ایک جسم وجود میں آتا ہے دنیا میں
تو اس جسم سے متعلق جو روح ہے اس کو روانگی کا حکم ملتا ہے، تو فرشتے اس روح کو اس جسم میں داخل کر دیتے ہیں. تو وہ سفر روح کا عالم ارواح سے عالم الاسباب کی طرف ہوتا ہے. تو یہاں وہ جو بھی اس کا مقررہ ٹائم ہے اس دنیا کا وہ گزارتی ہے، تو عالم الاسباب سے اس کا سفر عالم برزخ تک کا ہو جاتا ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرح کا ٹرانزٹ کیمپ ہے کہ انہیں اپنے اصل مقام کی طرف جانا ہے حساب کتاب کے بعد، تو اس وقت تک ان کا قیام وہیں ہے عالم برزخ میں. یہ جو ارواح جنہوں نے ابھی اس دنیا کے اندر آنا ہے اور جو ارواح یہاں سے جا چکی ہیں، ان کا تو آپس میں کوئی جو میل جول نہیں ہے. نہیں، اس لیے کہ دونوں دو ڈفرینٹ عالم ارواح آنے جنہیں ابھی اس دنیا میں آنا ہے وہ روحیں عالم ارواح میں ہے، اور یہ جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اپنا وقت پورا کر کے وہ عالم برزخ میں ہیں. تو اگر ایک میں جو ہے کروڈ فارم انسانی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو ارواح ہیں ان کی اسمبلی لائن پہ بھی چل رہی ہے، چونکہ جسم تو بن رہے ہیں مسلسل، انسان پیدا ہو رہے ہیں، تو ارواح بھی نئی پیدا ہو رہی ہیں یا ارواح ایک دفعہ بنا کے رکھ لی گئی تھی؟ دیکھیے، روح پر ڈسکشن سے اس لیے منع کیا گیا کہ ایک مقام آتا ہے کہ وہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے. علم تو بہت پہلے جواب دے جاتا ہے، عقل بھی جواب دے جاتی ہے. اب یہ کب تخلیق ہوئی کب تخلیق نہیں ہوئی، یہ ان رازوں میں سے ہیں جو انسان پر واشگاف نہیں ہوتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ روح کی تخلیق کا عمل یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے لیے تھے. ایک نور کے ایک حصے کا نام نور العالمین تھا اور ایک کا نام نور المومنین. نور المومنین سے تمام پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئی تھیں اور نور العالمین سے باقی سب لوگ. تو جو انسانی روح تخلیق کی گئی اس کو نور میں غسل دیا گیا، اور اس سٹیج پر روح کا نام دی پائس سول تھا. پھر اسے اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، پھر اس کو غسل دیا گیا، تو اس سٹیج پر اس کا نام دی موونگ سول رکھا گیا. اور وہاں سے پھر وہ عالم ارواح میں ہیں اور اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں. انسانی جسم میں دل کا بالکل درمیان کا جو حصہ ہے وہاں ایک چھوٹا سا وائڈ موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اس جسم سے متعلق روح کو دل کے اس درمیانی چھوٹے سے وائڈ میں رکھ دیتا ہے. اور روح کے ذمے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے. تو جو روح اپنے خالق کی طرف بالکل سرسری سا رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کو بھی رد نہیں کرتا. اتنا رحیم و کریم ہے، اور اس کو گھر کا سکون عطا کر دیتا ہے. اور جو روح اس سے ذرا زیادہ ہائر ڈگری کا تعلق رب تعالیٰ سے قائم رکھتی، اس کو دنیاوی آرام، آسائش، یہ سب چیزیں عطا ہوتی ہیں. جو روح بالکل ہی رب کی ہو جائے تو رب تعالیٰ اسے انعام کے طور پر علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے علم عطا ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اسے عقل عطا ہو جاتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. یہ سارا اس طرح سے ایک سائیکل